ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسلم سائنسدان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین سیان۔ ناظرین، علم نباتیات کے میدان میں ابن بیطار کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور ان کی ہوئی تحقیقات آج بھی معروف ہیں۔ اس اہم شخصیت کی حیات اور فن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کئی ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ چکے ہیں اور اسلام اینڈ سائنس ان کا خاص موضوع تحقیق ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابن بیطار ایک معروف آدمی ہیں، ان کی زیست کی کہانی مختصر بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدثر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم عالم اسلام کے ایک معروف ماہر نباتیات اور بوٹنسٹ ابن بیطار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابن بیطار کے حالات زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس ضمن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابن بیطار کا تعلق ایک ایسے خطے سے تھا جو کئی صدیوں تک علمی حوالے سے اور تہذیبی حوالے سے اور یہ کہ ترقی کے حوالے سے دنیا کا سب سے مشہور اور سب سے خوشحال خطہ رہا ہے، جسے اسلامی ادب میں اندلس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور جو آج کی دنیا میں اسپین کے نام سے مشہور ہے۔ صحیح۔ ابن بیطار کا پورا نام ضیاء الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد المالکی النباتی، صحیح، ابن بیطار کے نام سے یہ معروف تھا، اس لیے کہ اس کے والد جنوبی ہسپانیہ میں اشبیلیہ ایک بڑا مشہور شہر تھا، جی اسپین کا، اندلس کا، اب بھی موجود ہے، سیویلیا کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس وقت اندلس کے 3 بڑے مشہور شہر تھے جو اپنی اپنی شہرت میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے تھے، جن میں قرطبہ سب سے نمایاں تھا، اس کے بعد اشبیلیہ تھا، اس کے بعد غرناطہ تھا۔ صحیح۔ تو ان کا جو وطن ہے وہ اشبیلیہ ہے۔ اشبیلیہ کے قریب ایک قصبے میں ان کے والد حیوانات کا ایک دواخانہ چلاتے تھے۔ ابن بیطار کی پیدائش اسی قصبے میں 11ویں صدی عیسوی میں ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کے ابتدائی حالات زندگی یوں ہیں کہ رسمی اور روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے والد کے ساتھ ان کا جو وہ ویٹرنری ڈسپینسری تھی، جو شفا خانہ حیوانات تھا، وہ اس میں مشغول ہو گیا اور اس کی زندگی کا ایک قابل ذکر حصہ اپنے والد کے ساتھ حیوانات کے اس شفا خانے میں صرف ہوا۔ بعد ازاں اس کو مزید علم کا، مزید تعلیم کا شوق پیدا ہوا، طب کی تعلیم کا، میڈیکل کی تعلیم کا۔ تو یہ اشبیلیہ کے جو معروف طبیب تھے، جو معروف ادویہ ساز تھے، جس نے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، اس کے بعد پھر اسے شوق ہوا اسفار کا، سفروں کا۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے اس نے سفر پہ یہ روانہ ہو گیا ایک ٹیم کے ساتھ۔ پھر اس کی زندگی کا ایک بڑا اہم دور اور اہم حصہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے زندگی کے 20 سال مختلف ممالک کے سفروں میں گزارے، اور اس وقت کی معلوم دنیا، جتنی بھی معلوم دنیا تھی، اس میں سے آدھی دنیا کے اس نے سفر کیے۔ اور سفر کرنے کے بعد پھر یہ مصر میں مقیم ہو گیا اور پھر وہیں ان کی وفات ہوئی۔ تو
یہ ان کا مختصر حالات زندگی ہیں، ایک حالات دورانیہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابن بیطار کی نمایاں تصانیف کون سی ہیں اور ان کے موضوعات کیا ہیں؟ مدثر صاحب، ابن بیطار کی نمایاں کتابوں کا ذکر بھی میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلے ذرا موضوعات، یعنی ان کی تحقیق کے موضوعات کون جی، تو ابن بیطار کی جو علمی کارنامے ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق نباتیات سے یا بوٹنی سے ہے۔ صحیح۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق فارمیسی سے یا فارماکولوجی سے ہے، ادویہ سازی سے ہے۔ تیسرا حصہ اس کا وہ طب سے ہے، میڈیسن سے ہے۔ صحیح۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کا تعلق وہ ہے فارمیسی اور فارماکولوجی سے۔ صحیح۔ یعنی ان کی 2 کتابیں بہت نمایاں ہوئیں، بہت مشہور ہوئیں، ایک الجامع فی الادویۃ المفردہ، صحیح، اور دوسری المغنی فی الادویۃ المفردہ۔ صحیح۔ الجامع فی الادویۃ المفردہ یہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارمیسی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی جو خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ یہ انسائکلوپیڈیا کا تصور ہم بہت اب نام لیتے ہیں انسائکلوپیڈیا کا، عربی میں اس کو دوائرۃ المعارف، دائرہ معارف اردو میں کہتے ہیں۔ جی جی۔ اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یورپ نے یہ 17ویں صدی عیسوی میں انسائکلوپیڈیا کو متعارف کروایا ہے، اور پھر دنیا اس اہم اور مفید اس علمی کام سے آشنا ہوئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اس میں الفابیٹیکلی یعنی الفبائی ترتیب سے معجم کے انداز میں کسی بھی موضوع پر معلومات جمع ہوتی ہیں۔ تو ابن بیطار جو 11ویں صدی عیسوی کا ایک ماہر نباتیات اور ماہر ادویہ ساز ہے، اس نے اس دور میں الجامع فی الادویۃ المفردہ کو انسائکلوپیڈیائی طرز پر مرتب کیا، الفبائی ترتیب سے مرتب کیا، جس میں معجمی انداز میں اس نے دواؤں کے نام کا ذکر کیا، نہ صرف دوا کے نام کا ذکر کیا بلکہ اس دوا کی پہچان ذکر کی، اس کے خواص ذکر کیے، اور اس کا اثر جسم کے کن کن اعضاء پر کیا کیا طرح سے ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ تو الجامع فی الادویۃ المفردہ فارمیسی کے میدان میں ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ مثلاً اس دور میں جو ہے یونانی جو علمی سرمایہ ہے وہ بھی مسلمانوں کی پہنچ میں تھا۔ اس دور میں ہندوستان میں جو مختلف علوم و فنون میں کتابیں لکھی گئیں وہ بھی سامنے تھیں، اور عربی میں بھی مسلمانوں کی زبان چونکہ علمی زبان عربی تھی، انہوں نے عربی زبان میں اپنی جو کاوشیں تھیں، اپنے جو تحقیقات تھیں ان کو عربی میں قلم بند کیا۔ ابن بیطار اللہ نے بڑا ذہن رسا اسے دیا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ یعنی کچھ کتابیں جو عربی میں ہیں جن سے افریقی زبان جاننے والا واقف نہیں ہو پاتا، جو یونانی زبان میں ہے اس سے جو ہے وہ بربری زبان جاننے والا واقف نہیں ہو پاتا، جو فارسی میں ہے اس سے عربی جاننے والا صحیح استفادہ نہیں کر سکتا، اور یہ دوائیں تو ایسی ہیں، صحت ایسی چیز ہے، میڈیسن ایک ایسا علم و فن ہے جس کا جو تعلق ہے وہ کسی مذہب یا کسی علاقے یا کسی تہذیب سے نہیں، بلکہ یہ تو ایک عالمی چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہر انسان جب اپنی اس کی صحت متاثر ہوتی ہے، جب اسے کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو اسے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیوں نہ دواؤں کو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ آسان رسائی کر دی جائے اس تک۔ لہٰذا اس نے اپنی کتاب الجامع فی الادویۃ المفردہ میں یہ اہتمام کیا کہ اس نے اس وقت کی دنیا کی معروف زبانوں کو منتخب کیا جو 5 زبانیں تھیں۔ تو اس نے ہر دوا کا نام سب سے پہلے جیسے عربی میں لکھا، اس کے بعد اس دوا کا نام افریقی زبان میں لکھا، پھر بربری زبان میں لکھا، اسپینی زبان میں لکھا، فارسی زبان میں لکھا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ یونانی زبان میں اس دوا کو کس نام سے پکارا جاتا تھا، پھر اس کے خواص لکھے، لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو، اور پھر اس کے خواص لکھے، اور پھر اس کی باقی تفصیلات قلم بند کی۔ پھر ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے
وہ دوا مثلا عربی زبان میں جب لکھا اس کا نام، اس میں اس نے اس کی حرکات لگانے کا اہتمام کیا، صحیح، کہ اس کا تلفظ درست پڑھا جائے، اس کو جب کوئی نقل کرے تو وہ اس کا نام صحیح طرح نقل کرے، اس کو جب وہ انگریزی میں منتقل کرے، فرانسیسی میں اور جرمن زبان میں، لاطینی زبان میں منتقل کرے تو وہ صحیح تلفظ اس کے سامنے ہو۔ صحیح۔ تو الجامعہ فی الادویۃ المفردہ کی ایک تو یہ خوبی ہے کہ اس کو پڑھنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں اس دور کا جو فارماکوپیا تھا اس میں اس نے بہت سی نئی دواؤں کا اضافہ کیا، صحیح، اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ابن بیطار نے الجامعہ فی الادویۃ المفردہ میں 400 ایسے مفردات کا ذکر کیا، یعنی 400 ایسی جڑی بوٹیاں جو بطور دوا استعمال ہوتی ہیں، 400 ایسی جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا جو اس وقت تک دنیا کے کسی فارماکوپیا میں شامل نہیں تھیں۔ صحیح، اور اس کی میں وجہ ذکر کروں گا، جی جی، ہم آگے چلتے ہوئے ذکر کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہ اس کی وجہ اس کے وہ علمی اسفار تھے، وہ اس کے اکیڈمک ٹورز تھے جو اس نے مختلف ممالک میں کیے ہیں۔ صحیح۔ اس کی جو دوسری کتاب ہے المغنی فی الادویۃ المفردہ، ہاں ڈاکٹر صاحب دوسری کتاب کا ذکر ہم بریک کے بعد کریں گے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ دوسری کتاب کا ذکر کرنے لگے تھے۔ جی مدثر صاحب، المغنی فی الادویۃ المفردہ کا میں نے ذکر شروع کیا ہے کہ المغنی فی الادویۃ المفردہ، اگر ہم اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس کا معنی پہ غور کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو باقی دواؤں سے بے نیاز کر دے گی۔ صحیح۔ اس کتاب میں ایسی دواؤں کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا کہ آپ کو کسی اور کتاب کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ المغنی فی الادویۃ المفردہ میں ابن بیطار نے خاص طور پر جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں، مثلاً آنکھیں، ناک، کان، زبان، گلا اور جو دیگر آرگنز ہیں ان کو ٹائٹل بنایا ہے۔ صحیح۔ کہ آنکھ میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور آنکھ کی بیماریوں کے لیے کون کون سی دوائیں مستعمل ہیں۔ صحیح صحیح۔ پھر ناک، پہلے عضو کا تعارف، پھر اس کے بعد بیماریوں کا تعارف، پھر ادویہ کا تعارف، ادویہ کا ذکر، جی۔ یعنی یہ کہ آنکھ کے کس حصہ میں کون سی جب بیماری لاحق ہوگی تو اس کا علاج کس دوا سے کیا جائے گا۔ اسی طرح ناک، کان، گلا اور مختلف اعضاء کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طرح یعنی ایک طبیب کو اور میڈیکل پریکٹیشنر کو اور اس سے آگے بڑھ کے فارماسسٹ کے لیے اس میں بڑی رہنمائی موجود تھی کہ وہ ان دواؤں کو سامنے رکھ کر ان کے خواص پر غور کر کے اور پھر وہ دوا فوراً جو ہے وہ اس کسی خاص مرض کے لیے تجویز کر سکتا ہے اور وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ تو یہ دو کتابیں اس کی جو ہے وہ بہت مشہور ہوئیں کہ بعد کے جو فارمیسی ہے اس میں ان دو کتابوں کو بطور ریفرنس بک استعمال کیا گیا اور ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں، اب ظاہر ہے ان کتابوں کے اندر جن امراض کا ذکر ہے، کوئی ایسی امراض جن پہ انہوں نے تفصیلی بات کی ہو لیکن اس سے پہلے اس کا ذکر نہ ہوا ہو۔ جی، اس ضمن میں عرض ہے کہ کوئی ایسی خاص امراض تو بہرحال نہیں ہیں کہ جو پہلے اطباء نے ان کو چھوڑ دیا ہو۔ صحیح۔ البتہ ابن بیطار کی خاصیت اور خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی دوا تجویز کی ہے، جو بھی دوا اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اس دوا کو خود اس نے اس کو مشاہدہ کیا ہے، وہ دوا خود بنائی ہے، اس دوا کا خود استعمال کیا ہے اور اس دوا کے جو اثرات اس نے خود آبزرو کیے وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ صحیح۔
یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی کوئی بھی اس نے اپنی کتابوں میں کوئی بھی ایک ایسی دوا ذکر نہیں کی جس پر اس نے خود ریسرچ نہیں کی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں میں جو ہے امیٹیٹ کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، کاپی کیا جاتا ہے. ایک کتاب میں جو دوائیں ذکر ہیں، بعد میں آنے والا جو فارماسسٹ ہے، جو فارماکولوجی کا ماہر ہے، وہ اس دوا کو من و ان لکھ دیتا ہے اور وہ پھر آگے چلتی ہے. تو ابن بیطار کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قرآن حکیم نے ہمیں تحقیق کی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ آپ کسی کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک آپ خود اس کی تفتیش نہ کر لیں، جب تک خود آپ اس کا جائزہ نہ لے لیں. صحت کا معاملہ تو بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. لہٰذا ابن بیطار کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے جو بھی دوا اس سے پہلے فارماکوپیا میں موجود تھی اس کو پہلے خود آبزرو کیا، خود اس کو بنایا، تیار کیا، پھر خود اس کو استعمال کروایا، پھر جو اس کا اثر سامنے آیا وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم اس کا کارنامہ ہے کہ اس کی جو لکھی گئی دوائیں ہیں وہ تحقیق کے معیار پر پورا اترتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے مختلف ممالک کے سفر کیے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں. تو میرا سوال اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب انہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا تو ان کو کیسے یہ شناخت کرتے تھے کہ یہ ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ فلاں جو جڑی بوٹی ہے فلاں مرض کے لیے مفید ہے؟ تو اس کے لیے کیا خاص طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ بہت آپ نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ناظرین میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا تعلق کسی سائنس سے ہو، باٹنی سے ہو، زوالوجی سے ہو، فزکس سے ہو، کیمسٹری سے ہو، بایولوجی سے ہو، ایسٹرونومی سے ہو، ایسٹرولوجی سے ہو، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم سائنسدان تھے وہ تحقیق کے معیارات ان کے کتنے بلند تھے. اس سوال کے جواب میں میں آپ کو یعنی چند ایسے نکات کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ مسلم سائنسدانوں نے تحقیق کا کتنا بلند معیار قائم کیا، جس کو آج اگر اپنایا جائے، یعنی دنیا کے اداروں میں اگر آج اس کو جو ہے وہ رہنما بنایا جائے تو ہم اپنی تحقیق کے معیارات کو بہت بلند کر سکتے ہیں. ابن بیطار کی جہاں تک اس کی تحقیق کے طریقہ کار کا تعلق ہے تو یہ بنیادی طور پر باٹنسٹ تھا. اور اس نے جب جڑی بوٹیوں کو ان کا مطالعہ کرنا چاہا تو اس کا ایک بہت اہم یہ کارنامہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے ریویو آف لٹریچر کیا. اس وقت دنیا میں باٹنی پر جتنا کچھ لکھا گیا تھا اس نے وہ سارا جمع کیا. فارمیسی پر جتنا کچھ لکھا گیا تھا وہ اس نے جمع کیا، وہ چاہے یونانیوں کی کتابیں تھیں، وہ چاہے رومیوں کی کتابیں تھیں، اور وہ چاہے ہندیوں کی کتابیں تھیں، وہ اس نے جمع کیں. اور پھر ابن الرومیہ ایک بڑا معروف جو فارماسسٹ تھا مسلم سائنسدانوں کے ضمن میں، اور ابن الرومیہ کے بڑے جو ہے کتابیں ہیں اس پر فارماکولوجی پر. اس ابن الرومیہ جو اس کا استاد بھی تھا، یہ اس کے ساتھ اس نے کئی علمی اسفار کیے اور اس سے یہ فن مزید سیکھا. پھر جب اس نے خود اپنی ریسرچ کا آغاز کیا تو اس ہوتا یہ تھا کہ اس کے ساتھ باٹنی پڑھنے والے اس کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ اس کے ساتھ ہوتا تھا. سواریاں ان کے ساتھ ہوتی تھیں جن پر وہ ساری کتابیں اور وہ سارا علمی سرمایہ جو پہلا لٹریچر تھا وہ اس پر موجود ہوتا تھا. یہ جب کسی علاقے میں جاتے، پہاڑی علاقہ، وہ وادیاں ہوتی، صحرا ہوتے، میدان ہوتے، وہ سمندروں اور دریاؤں کے ساحل ہوتے، کہ تو یہ وہاں پر موجود جڑی بوٹیوں کو خود آبزرو کرتا اور پھر ساتھ یہ کہتا کہ اس جڑی بوٹی کا تذکرہ فلاں کتاب میں اس نام سے موجود ہے فلاں صفحے پر، اس جڑی بوٹی کا ذکر فلاں مصنف نے فلاں کتاب میں اس نام سے ذکر کیا ہے، اور حالانکہ یہ جڑی بوٹی جو ہے اس کا یہاں اس علاقے میں یہ نام معروف ہے. اور جو فلاں مصنف ہے اس نے اس جڑی بوٹی کی جو حیت بتائی ہے وہ درست نہیں بتائی، فلاں مصنف نے حیت اس کی درست بتائی ہے.
اس کے شاگرد اس کی ان باتوں کو نوٹ کرتے جاتے تھے. تو ابن ابی اسیبہ جس کی کتابیں مثلاً عیون الانباء فی طبقات الاطباء آج بھی ہماری لائبریریوں میں وہ موجود ہے، میسر ہے. ابن ابی اسیبہ اس کے اہم شاگردوں میں سے تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور مجھے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ابن بیتار کا کمال حافظہ تھا اور کمال مطالعہ تھا کہ وہ جو نمبر ہوتا تھا کہ کس نمبر سے فلاں مصنف نے اس جڑی بوٹی کو بیان کیا ہے، وہ بیان کرنے سے بھی نہیں چوکتا، وہ بھی ایگزیکٹ وہ بیان کرتا تھا. پھر وہ اس جڑی بوٹی کا خود مشاہدہ کرتا تھا، اس کے اثرات کا مطالعہ کرتا تھا، اور پہلے مصنفین نے جہاں کوئی کوتاہی کی یا غلطی کی یا مسٹیک ہوئی ان سے، تو اس کی نشاندہی وہ اپنی کتاب میں کرتا ہے. اور پھر وہ ان سارے پہلوؤں پر غور کر کے اس جڑی بوٹی کا تذکرہ اپنی کتاب میں کرتا ہے. اسی طرح میں بتانا چاہوں گا کہ اس نے تمام جڑی بوٹیوں کا اس میتھڈولوجی سے مطالعہ کیا، اور کوئی ایسی جڑی بوٹی اور ایسی دوا اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو. یعنی سنی سنی بات پہ یقین نہیں کیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے اور ڈائریکٹ ریسرچ کے ذریعے اس نے یہ اپنی کتاب میں یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اور یہ دوائیں ذکر کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا جو آبائی تعلق تھا اور آبائی پیشہ وہ حیوانات کے یہ ڈاکٹر تھے ان کے والد صاحب، تو کیا ابن بیتار نے خود بھی حیوانات کی امراض کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے؟ جی یقیناً. جب یہ اس اسفار کی طرف متوجہ تھا اور آپ نے اس اسفار کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ اس نے جو ہے وہ اس وقت اسلامی سلطنت جن جن خطوں میں تھی یہ ان تمام خطوں میں گیا. مثلاً یہ اس پورے اندلس میں گیا، اس کے بعد اس نے افریقہ کے باقی ممالک کے سفر کیے، یہ مراکش میں گیا، یہ تیونس میں گیا، الجزائر میں گیا، اس کے بعد یہ شام میں گیا، اس کے بعد یہ حجاز میں گیا، اور حجاز سے واپسی پہ پھر یہ عراق کی طرف آیا، پھر ایران کے کچھ حصوں کو سفر کرتے ہوئے پھر ترکی، اور پھر یہ آخر میں مصر میں آیا. تو یہ لمبے اسفار کر کے اس کی جو ساری زندگی تھی وہ تحقیق میں گزری. اور مصر میں اس وقت ایک بڑے مشہور حکمران سلطان محمد الکامل حکمران تھے، خلیفہ تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین تھے. سلطان الکامل خود جو ہے وہ علم و ادب کا اور علم و فن کا بڑا دلدادہ تھا اور بڑا حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، اور خود سائنس میں بڑی دلچسپی لیتا تھا. یہاں ضمناً یہ بات کی جائے کہ اس وقت کے جو ہمارے خلفاء تھے، حکمران تھے، وہ خود جو ہے علمی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے، اور اسی لیے وہ ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، سائنٹسٹ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. انہیں احساس تھا کہ یہ جو سائنسی علوم ہیں یہ کتنے مفید ہیں علمی ترقی میں اور ملکی ترقی میں. تو سلطان محمد الکامل نے اس کا باقاعدہ خود ٹیسٹ لیا، جس کو آج ہم وائوا ووس کہتے ہیں. تو وائوا ووس لیا کہ میں دیکھوں کہ یہ اس طب کے میدان میں اور فارمیسی کے میدان میں اس کی کتنی معلومات ہیں. جب وہ مطمئن ہوا تو اس نے پھر اس کو ایک اکیڈمی بنا کے دی، اور اس اکیڈمی میں اس نے مزید ریسرچ کی. آپ نے چونکہ اس کے علم حیوانات کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہاں یہ ریسرچ بھی کرتا تھا، اور یہ اکیڈمی میں شاگردوں کی ایک بہت بڑی اس کی جماعت تھی، ان کو یہ پڑھاتا بھی تھا، اور ساتھ ہی یہ اس نے حیوانات کی ایک ڈسپنسری بھی قائم کی، شفا خانہ بھی اس نے قائم کیا. اور وہاں جو اس کے حاصلات تھے، یعنی جو اس کے ریسرچ کے نتائج تھے، وہ یہاں اس کو اپلائی کرتا تھا. اور پھر اس نے، میں دلچسپ بات ہے کہ ویٹرنری کے میدان میں مثلاً آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ویٹرنری میں میڈیسن جو انسانوں کے لیے ہوتی ہے اس سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ایک انسانی بیماریوں میں استعمال ہونے والی دواؤں کو وہ حیوانی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ابن بیتار نے بھی یہی تجربہ کیا، اور اس نے وہ دوائیں جو انسانوں کے امراض کے لیے استعمال ہوتی تھیں وہ انہوں نے حیوانات کے امراض میں بھی ایک خاص تناسب سے استعمال کی، اور اس کے بڑے اچھے نتائج اس کے سامنے آئے. تو گویا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویٹرنری کے میدان میں بھی یہ بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان،
روشن اپنے نشان. ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، ابن بیطار ایک ماہر نباتیات، کیا نباتیات کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں ابن بیطار نے کوئی کام کیا؟ یہ آپ نے بڑے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے. اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ یہاں میں اگر میرے ناظرین میں طالب علم ہوں تو میں ان کو بھی ایک ترتیب سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ابن بیطار کی جو علمی اور سائنسی خدمات ہیں تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کہ ایک تو وہ ایک معروف ماہر نباتیات تھا، صحیح، وہ ایک معروف فارماسسٹ تھا، اور وہ ایک معروف طبیب اور ماہر حیوانات تھا. صحیح. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ وہ ایک معروف کیمسٹ بھی تھا. صحیح. ویسے بھی ادویہ سازی اور کیمسٹری کا تعلق بڑا قریبی تعلق ہے. یعنی آپ نے خود ذکر کر دیا کہ یہ ہے کہ ادویہ سازی وہ کیمسٹری میں، کیمیا میں مہارت کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی. صحیح. لہٰذا اس وقت کے جو ہمارے طبیب ہوتے تھے، وہ چاہے ابن سینا ہوں، چاہے ابو بکر زکریا رازی ہوں، چاہے ابو القاسم زہراوی ہوں، یا چاہے ابن بیطار ہوں، یہ علم کیمیا میں بھی خاصی مہارت رکھتے ہوتے تھے. صحیح. اور جو مختلف کیمیاوی عوامل ہیں ان سے یہ بخوبی آگاہ ہوتے تھے کہ کون سے مفردات کو ملانا ہے اور اس سے کون سا مرکب حاصل کرنا ہے. یعنی سبلیمیشن، آکسیڈیشن، فلٹریشن، یہ ان عوامل، کیمیائی عوامل سے اچھی طرح آگاہ ہوتے تھے. ابن بیطار نے اپنی کتابوں میں جہاں دواؤں کا تذکرہ کیا ہے وہاں انہوں نے کیمیاوی تراکیب کے ذریعے دوائیں بنانے پر بھی بات کی ہے. اور جو فارماکولوجی ہے اس میں آسان کر دیا ہے کہ دوا کو کس تناسب سے بنانا ہے اور اس کے لیے کون سے انسٹرومنٹ اور کون سے آلات کی ضرورت ہوگی. تو اپنی کتاب میں اس نے مختلف کیمیاوی عوامل کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور بعض ایسے کیمیاوی عوامل ہیں خاص طور پر دواؤں کے حوالے سے جو ہمیں مثلا جابر بن حیان اور ابو بکر زکریا رازی جیسے معروف کیمیا دانوں کے ہاں بھی نہیں ملتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا ہم اس کی علم کیمیا میں خدمات کو بھی یوں بیان کریں گے کہ اس نے کیمیا کو جو ہے ادویہ سازی کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی کیمسٹری بجائے خود اس کا مقصود نہیں تھا، بلکہ کیمسٹری کو اس نے ذریعہ بنایا کہ ادویہ سازی میں اس کو کس طرح بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابن بیطار نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے تراجم کس کس زبان میں ہوئے، اور کیا آج وہ تراجم یا اصلی کتاب دستیاب ہے؟ جی، الجامع فی الادویۃ المفردہ یا المغنی فی الادویۃ المفردہ چونکہ اپنے عہد کی ایک بڑی ممتاز کتابیں تھیں اور اس دور میں ان کی شہرت 4 دانگ عالم پھیل گئی. اور پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں ہسپانیہ یا اندلس جو ہے وہ یورپ کا ہی ایک حصہ ہے، اسپین یورپ کا ہی ایک ملک ہے. چونکہ ان کا وطن یعنی یورپ تھا اور پھر انہوں نے بعد ازاں اپنا وطن ایشیا میں جی آئے اور مصر میں انہوں نے زندگی کا ایک قابل ذکر حصہ گزارا. اور یہ کہ ان کو سرکاری سرپرستی ملی اور پھر ان کو کتابیں لکھنے کے لیے وسائل میسر ہوئے اور انہوں نے پھر بڑی محنت سے اور بڑی کاوش سے وہ کتابیں مکمل کیں. تو ان کتابوں کی شہرت جب پھیلی تو وہ نہ صرف عربی زبان میں دنیا میں متعارف ہوئیں، بلکہ جب اسلامی علوم یورپ کو منتقل ہونا شروع ہوئے تو جہاں دیگر فنون کی کتابیں یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں، وہاں ابن بیطار کی کتابوں کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور سب سے پہلے ان کے تراجم لاطینی زبان میں ہوئے. لاطینی زبان سے پھر یہ دیگر یورپی زبانوں میں منتقل ہوئیں اور جرمن زبان میں، فرانسیسی زبان میں اور بعد ازاں انگریزی زبان میں ان کے تراجم ہوئے.
اور عربی زبان میں عربی زبان میں ایک وقت ایسا آیا جب یہ ناپید ہو گئیں. صحیح صحیح. پھر انہی لاطینی زبانوں سے لاطینی جو اس کے تراجم ہوئے تھے دوبارہ ان کو عربی میں منتقل کیا گیا. صحیح. اور ابن بیطار کی کتابیں اس وقت دنیا کی تقریباً تمام معروف لائبریریوں میں موجود ہیں، میسر ہیں، جن سے جو ہے وہ فارمیسی کے میدان میں مزید فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ابن بیطار کے کام کو آج کے جو ماہرین علم و فن ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ یورپ نے 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں جب علوم کی طرف توجہ کی تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے علمی خزانوں سے فائدہ اٹھائیں. انہوں نے مسلمانوں کے علمی خزانوں سے فائدہ اٹھایا اور ان میں سے کئی ایسے مصنفین اور کئی ایسے ماہرین تھے جنہوں نے پھر مسلمانوں کی ان خدمات کا برملا اعتراف بھی کیا. صحیح. ابن بیطار کا بھی اسی طرح ان کی جو فارمیسی کے میدان میں اور نباتیات کے میدان میں جو ان کی خدمات تھیں اس کا یورپ کے ماہرین نے برملا اعتراف کیا. سید حسین نصر جن کی کتاب سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام ایک اہم کتاب ہے، اس میں انہوں نے ان یورپی مصنفین کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے ابن بیطار کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور میڈیسن کے میدان میں ڈونلڈ کیمبل اور ایچ جی براؤن نے جو ہے اسی طرح انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ابن بیطار کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑا جامع مضمون وہاں موجود ہے جس میں ان مقالہ نگاروں نے ابن بیطار کی خدمات کا اعتراف کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ باٹنی کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ابن بیطار کے کارناموں کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہوگی. اور ابن بیطار وہ شخص ہے جس نے باٹنی کو جدید ماڈرن باٹنی کے شکل میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور یہ کہ اس وقت بھی جو باٹنی میں جن جن جڑی بوٹیوں کا تذکرہ، جن جن اجناس کا تذکرہ ابن بیطار نے اپنی کتابوں میں کیا ہے اس کو اسی طرح صحیح تسلیم کیا جاتا ہے اور جدید جو نباتیات کے ماہرین ہیں وہ ابن بیطار کے کارناموں میں کوئی غلطی نکال نہیں سکے ہیں. تو یہ گویا ایک کارنامہ ہے کہ آج 10 صدیاں یعنی 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی ابن بیطار کی ان کاموں کی علمی اہمیت برقرار ہے. ڈاکٹر صاحب، ابن بیطار نے عربی زبان کے علاوہ بھی کسی زبان کو بطور ماخذ استعمال کیا؟ دیکھیں، ابن بیطار جو ہے ایک باٹنسٹ تھا اور اس کا تعلق اسپین سے تھا جہاں کئی بولیاں بولی جاتی تھیں، کئی زبانیں بولی جاتی تھیں. ابن بیطار نے یونانی اور جو روم کا علمی ورثہ تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ زبانیں بھی سیکھیں اور جو مقامی افریقی زبانیں تھیں ان سے بھی یہ واقف تھا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے گفتگو میں کہ جو اس کی الجامع فی الادویۃ المفردہ کتاب ہے اس میں یہ 5 زبانوں میں ایک دوا کا ذکر کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان 5 زبانوں سے اچھی طرح واقف تھا اور اس نے اس زبان میں ان زبانوں میں لکھے گئے علمی جو کام تھے ان سے آشنائی حاصل کی، ان سے واقفیت حاصل کی اور پھر اس زبانوں کے علم کو بھی جو ہے اپنی تحقیقات میں بطور ٹول اور بطور ماخذ جو ہے استعمال کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو طالب علم باٹنی پڑھتا ہے اس کے لیے ابن بیطار کی زندگی میں کیا مقصد پنہاں ہے، یعنی اس کے لیے کیا سورس آف انسپائریشن ہے جو وہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح، آپ نے یہ ایک توجہ دلائی ہے کہ آج کا طالب علم جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا طالب علم جو ہے وہ کسی حد تک تساہل کا شکار ہے. وہ جو ہے وہ سہولت ڈھونڈتا ہے اپنا اسائنمنٹ پوری کرنے کے لیے، اپنی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے. تو ابن بیطار کی زندگی میں آج کے طالب علموں کے لیے اور خاص طور پر جو باٹنی سے تعلق رکھنے والے معلمین ہیں، متعلمین ہیں، ان کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ابن بیطار نے کبھی بھی سنی سنائی بات یا لکھی ہوئی بات کو قابل اعتبار نہیں سمجھا، بلکہ اس نے جو بھی بات پڑھی اس کو خود جو ہے وہ
جسے کہتے ہیں نا کہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے مشاہدہ، تجربہ، اس سے نتیجہ اخذ کرنا اور اس کو پھر مرتب اور منظم انداز میں لکھنے کو اپنا اصول بنایا تھا. اور اس نے جو ہے جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی زندگی کے کتنے اہم سال صرف کر دیے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب کسی موضوع پر تحقیق کرنا چاہیں تو ہم اس کا جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. جو اس کا اصلی اور بنیادی ماخذ ہے، جو بیسک سورس ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو آج کا نباتیات کا طالب علم، باٹنی کا طالب علم صرف اپنے تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر لائبریری سے کتاب نکال کر کسی جڑی بوٹی کے بارے میں رائے قائم نہ کرے، بلکہ وہ یہ کوشش کرے کہ جس علاقے میں، جس خطے میں یہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے اس خطے سے براہ راست معلومات حاصل کرے اور وہاں وہ پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے اور اس کے متعلق پوری معلومات جو ہے وہ جمع کرے اور پھر اس کو اپنے تحقیق میں اور اپنی لیبارٹری میں اور اپنے جو تجربات ہیں ان میں استعمال کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابن بطار کے کام کو ایک لمحے کے لیے نباتیات سے نکال دیا جائے تو پھر نباتیات کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ بڑا مشکل بڑا مشکل سوال ہے، میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ابن بطار کا ایک بہت اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ماضی کو مستقبل کے ساتھ ملایا ہے. یعنی اس نے نباتیات کا جو قدیم خزانہ تھا اس سارے قدیم خزانے کو جدید جو تحقیقات تھیں ان سے کو ریلیٹ کیا تھا. اور یہ کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ قدیم تحقیقات کو جدید تحقیقات کے ساتھ ملا رہے ہیں اور مستقبل کے لیے اس کو جو ہے ایک لاہ عمل دے رہے ہیں اور مستقبل کی راہ دکھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابن بطار کے بغیر علم نباتیات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم اس کا دور نکال دیں تو پھر گویا ہم جو ہے پھر وہی قدیم یونانی اور قدیم رومی کتابوں ہمارے سامنے ہوں گی اور یہ درمیان میں 1000 سال کی جو جدید ترقی ہے وہ ہمارے سامنے پھر نہیں ہوگی، وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان.